آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا کہ جس کو دیکھو پرینکس بنا رہا ہے، اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کسی کے ساتھ اس طرح مذاق کرنا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو چلتا ہے، دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ 4 لوگ گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوست کو خوب تنگ کرتے ہیں، خوب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بیچارہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل سے کوئی پوچھے تو حقیقت میں اس کا دل دکھ رہا ہوتا، اگرچہ وہ نہیں بولتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرینکس بنا کر آپ کسی کا دل نہیں دکھا رہے؟ یقیناً آپ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کو تکالیف دے رہے ہیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی آپ مذاق کریں گے تو یقیناً یہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ اگر آپ کے سامنے کچھ نہیں بولتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا دل نہیں دکھ رہا؟ ایسا نہیں ہے، وہ برداشت کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہوتا۔ میں ان سب لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ ان سب لوگوں نے بہت پرینکس بنائے اور بنا رہے ہیں جن میں یہ لوگوں کو مسلسل تکالیف دیتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب کا مذاق کر کے آخر میں یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو دکھاتی ہے۔ انسان جو ہے بعض اوقات تکالیف میں آ جاتا ہے اور اذیت کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں کو تکالیف دینے سے بچیے۔ اور وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں؟ سب سے پہلی تو ہم نے یہ عرض کیا کہ ویڈیو بنا کر سامنے والے کو یہ بتانا کہ دیکھو ہم نے کیسا الو بنایا، ہم نے کیسا فلاں بنایا، اور پھر اس پر فخر کیا جاتا۔ دوسری چیز، کسی بھی دعوت میں بغیر اجازت کے جانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ایک شخص کی دعوت ہے تو 2 افراد کا جانا، 3 کا جانا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور اس سے نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا انتظام کیا ہو، اور ہم 1 کے بجائے 2، 2 کے بجائے 3۔ علماء کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ 2، 3 افراد کو جو لے کر کے جاتے ہیں، ہاں اگر میزبان نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ 2 حضرات کو لے آئیے گا یا 1 شخص کو لے آئیے گا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بغیر بلائے دعوت میں جانا اور وہاں کا کھانا جو ہے وہ کھانا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے لوگوں کو تکالیف دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں گزرگاہوں پر لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے بڑی بڑی کاریں، بڑی بڑی گاڑیاں وہ کھڑی کر دیتے، وہ پیچھے آنے والوں کو بڑی پریشانی کا سامنا ہوتا۔ تو ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، یہ بھی ناجائز کام۔ گلیوں میں آپ دیکھیے آتے جاتے بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرتے، اوپر سے پانی پھینکنا، اوپر سے کچرے پھینکنا، اوپر سے معاذ اللہ چاول کی تھیلیاں، سالن کی تھیلیاں، پیمپرز اور دیگر چیزیں، یہ بھی سخت ناجائز کام ہے۔ بائک والوں کو دیکھیں تو باقاعدہ سائلنسر نکال کر گلیوں بازاروں میں تماشا کرتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں، دیکھو میری بائک کتنی بڑی ہے، کتنی لاکھوں کی بائک ہے۔ لڑکیوں کو متوجہ کرنے کے لیے، خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایسے کام کرنا، وہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہو، کوئی بیمار ہو، یہ بھی سخت ناجائز ہے۔ اسی طرح گلیوں کے اندر شارع عام پر غلاظتیں ڈالنا، کچرے کے ڈھیر جو ہے وہ پھینک دینا، یہ بھی یاد رکھیے گا لوگوں کو
तकालीफ देने के मुतरादिफ है। कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, कचरे के डब्बे मौजूद हैं हर घर में। और मैं तो कभी ये सोचता हूँ कि न जाने क्या हमारे हाथों में खुजली होती है कि आराम से हम जो है अपने बेडरूम में बैठकर फल खा रहे हैं, केले खाते हैं और छिलके गैलरी से ऐसे बाहर फेंक रहे होते हैं जैसे कोई जो है हम तफरी करने आए हैं, खेल तमाशा करने आए। वो बेचारा कोई रास्ते से जा रहा हो, उसके ऊपर गिरे, और ना गिरे तो रास्ते में कोई बेचारा चल रहा हो, वो स्लिप हो जाए और उसे चोट आ जाए। ये कितनी जो है वो बुरी हरकत। और लोगों ने तो ये ठान ली, चाहे कितने भी घर के अंदर बास्केट मौजूद हों, कचरा फेंकेंगे तो हम जो है वो गैलरी से फेंकेंगे, खिड़कियों से फेंकेंगे, गलियों में फेंकेंगे, रास्तों में फेंकेंगे। ये कैसी हरकत है, ये जो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाती है। डाकुओं जैसी हरकत करके लोगों को डराना, दूसरों की बेल बजाकर भाग जाना, दरवाजे पीटकर निकल जाना, ये सब मुसलमानों को तकलीफ़ देने के मुतरादिफ है। चलते फिरते माज़अल्लाह, आप नहीं देखते रास्ते में लोग औरतों के दुपट्टे खींचते हैं, शर्म नहीं आती, गैरत मर गई इनकी। माज़अल्लाह हमारी बच्चियों के अपनी आंखों से हमने देखा कि बाइक पे स्पीड में जा रहे होते हैं, कोई खातून लड़की जा रही तो सीने पे माज़अल्लाह हाथ मार के जाते हैं, बुरी हरकतें करते हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है, ये यहूद व नसारा के काम। ये तुमने कहाँ सीख लिए? आज तुम किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी के साथ ये सलूक करते हो, कल यही चीज़ तुम्हारी माँ बहनों के साथ होगी, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ होगी। इसी तरह आप देखिए कि कई मकामात पर जहाँ रेस्टोरेंट या होटल्स पर रश होता, वहाँ क्या किया जाता है कि बग़ैर पैसे दिए खाना खाकर पतली गली से निकल ले। कौन देख रहा है? मज़े हो गए, देखा, अरे ये चीज़ हराम है। क़यामत के दिन पुरसिश होगी कि खाना खाकर बग़ैर पैसे दिए इस तरह आपने भागना, ये तो सख्त किस्म का जो है वो गुनाह है। फिर इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे, रास्ते में गली में खड़े, पड़ोसियों के घर में ताक झाँक करना। अरे किसी के घर में किस तरह ख़वातीन बैठी हों, घर के अंदर तो बिला तकल्लुफ़ हमारी बहन बेटियां बैठती हैं, और आप दरवाज़ा अगर वो लोग बंद करना भूल गए या वो पर्दा लगाना भूल गए, ताक झाँक करना, उनके ऐबों को तलाश करना, फिर उसके ढंडोरे पीटना, गीबतें करना, लोगों को उनके अयूब बताना। बताइए कितनी तकलीफ़ की बात है। इसी तरह लड़के लड़कियों का नामहरम के साथ वीडियो बना, बड़े फ़ख्र करते हैं। आप देखिए माज़अल्लाह पिकनिक पर जाते हैं, पड़ोसी, अरे भाई ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला लड़का नीचे लड़की, कोई ताल्लुक़ नहीं, और जाकर समंदरों पर वीडियोस बना रहे। माज़अल्लाह झूला साथ बैठकर आराम से उसके अंदर वीडियो बनाई जा रही है कि हमने बड़ा फ़ख्र का काम किया। ऐ मेरी बहन बेटियों, शर्म करो। आप तो सैयदा खातून जन्नत की कनीज़ें हो। सैयदा कितना पर्दा करती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज कितना पर्दा करती, और हमारे बेटों तुम्हें क्या हो गया? नौजवानों, तुम्हारी शर्म गैरत कहाँ गई कि तुम जो है नामहरम लड़की के साथ बैठकर वीडियोस बनाते हो, फिर फ़ख्र करते हो अपने फेसबुक पेज पर, उसे आप जो है वो स्टेटस के तौर पर लगाते हो। माज़अल्लाह कि हमने ये गुनाह किया, फ़ख्र किया। माज़अल्लाह, ये सख्त हराम और नाजायज़ जो है वो काम है। इसी तरह चलते फिरते एक दूसरे को लानतें देते। बताइए, एक दूसरे को लानतें देना, जा तुझ पर लानत है, बेगैरत तुझ पर लानत। आप बताइए, ये गालियाँ देना, ये लानत करना, ये मुसलमान पर बौतान लगाना, ये सख्त तकलीफ़ देने वाली बात। बिला वजह हम मुसलमानों को ये सब अज़ियतें तकलीफ़ देकर यकीनन अल्लाह और इसके रसूल को हम नाराज़ कर रहे हैं। मेरे मुसलमानों, ये तो मैंने बहुत मुख्तसर करके आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, वरना तो बातें इतनी कि मैं आपके सामने बयान करता चला जाऊं और आप सुनते रहें। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को एक दूसरे का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और रब्बे करीम जो है हम सब को, मुसलमानों को अपनी ज़ात से जिस कदर हो सके, दूसरे को भी जिस कदर हो सके नफ़ा पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
اب آئیے یہ مذاق اڑانا اور یہ تکالیف دینا، اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حکم۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ارشاد باری تعالیٰ ہوا ترجمہ، اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے، یہ میرا رب فرماتا ہے۔ اب آئیے سید دو عالم علیہ السلام کی حدیث پاک جسے امام طبرانی معجم اوسط میں نقل کرتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اب آپ بتائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائے، رب کریم اس کی گرفت فرمائے گا، رب کریم اسے اپنے عذاب میں جو ہے وہ گرفتار فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک بخاری شریف حدیث پاک نمبر 2518 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد پاک کی۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک جسے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور فرمایا تم جانتے ہو مومن کون؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے۔ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اب آئیے تیسری حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، گاہک کو دھوکہ دینے اور قیمت بڑھانے کے لیے دکاندار کے ساتھ مل کر جھوٹ مت بولو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، کسی کی بائے پر بائے نہ کرو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس کو رسوا کرے، نہ اسے حقیر جانے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا، تقوی یہاں سے ہے، تقوی یہاں سے ہے، تقوی یہاں سے ہے۔ اور کسی شخص کی برائی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو برا جانے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اب آئیے تفسیر مدارک میں حضرت فضیل علیہ رحمت کبھی کا ارشاد فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق ایذا دینا حلال نہیں، تو مومنین و مؤمنات کو ایذا دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اب آپ دیکھیے ہماری شریعت میں خنزیر اور کتے کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا منع کیا گیا، تو مسلمان کی حرمت، مومن کی تعظیم، یہ کس قدر جو ہے وہ بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وخیر الناس ومن ينفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔